آنکھیں کھولے نور جہاں، میری جان اللہ کے لیے اپنی آنکھیں کھولے۔ گاؤں والے سامنے بیٹھے حسن کے بادشاہ کو ایک عورت کے لیے روتے ہوئے منہ کھولے اور آنکھیں پھاڑے کھڑے دیکھ رہے تھے، جس نے ان سب کے سامنے کسی عورت سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھائی تھی۔ آج وہی رو رو کر ایک عورت کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نور جہاں، نہیں، اب ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، آنکھیں کھولے، وہ اسے زور سے جھنجھوڑ کا اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نور حرم کا نازک وجود اس کی مضبوط گرفت میں تھا اور سر اس کی گود میں تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اگر ہماری نورے کو کچھ ہوا، ہم اس گاؤں کو آگ لگا دیں گے، سب کو جان سے مار دیں گے۔ اگر میری نورے کو کچھ ہوا نا، تو اس گاؤں کا کوئی بھی انسان زندہ نہیں بچے گا، ہم قبرستان بنا دیں گے اس گاؤں کو، اور اس شاہ حویلی کو کوئی بھی ہمارے قہر سے نہیں بچے گا۔ وہ جو سیاہ آنکھوں میں ہمیشہ نرم تاثرات قائم رہتا تھا، آج اپنی محبت کو تکلیف میں دیکھ سرخ انگار بنی ہوئی تھی۔ چپ زانی، تو اور یہ تیری رکھیل اسی لائق ہے، سب مارو ان کو، کھڑے کیوں ہو، آج یہ نہیں بچنے چاہیے۔ سب کے بیچ میں ذکی ملک کھڑا یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے یہ کہہ کر ایک پتھر اٹھایا اور ان پر مارا تو پھر سب گاؤں والے آگ بگولا ہو کر ان پر پتھر برسانے لگے تو وہ اپنا مضبوط وجود اچانک نور حرم کے اوپر جھکا کر ان سخت پتھروں کا سامنا کرنے لگا۔ نور حرم اپنی گردن پر تکلیف محسوس کرتی کھڑا اٹھی اور اس کی تکلیف سے آواز پر غضلان شاہ تڑپ اٹھا اور غصے سے آ کر اپنے ہاتھ میں تھمی ریوالور کو اٹھا کر فائر کرنے لگا۔ خبردار، اگر کسی نے ہمیں زانی کہا اور ہماری بیوی کو ان لفظوں سے مخاطب کیا، جان لے لوں گا، سب کو نہیں چھوڑوں گا۔ سب نے ہماری معصومیت دیکھی ہے، ہمارا جنون نہیں۔ اگر ہمارے اندر کے سوئے جانور کو جگایا تو بہت برا ہوگا۔ وہ شدید نفرت سے چہرہ موڑ کر ان سب کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ اس کے فائر کرنے پر سب ڈر گئے تھے اور ایک ایک کر کے پیچھے ہٹنے لگی۔ ذکی ملک جو بڑے ہی نڈر انداز میں کھڑا تھا، اس کے فائر کرنے پر ڈر کر پیچھے ہٹنے لگا۔ میری نور جہاں، ہم آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے، کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے، آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس نے اپنی باہوں میں بڑھ کے اسے اٹھاتے ہوئے اپنے زخمی ہونے کی پرواہ کیے بغیر وہ اٹھا اور لڑکھڑاتا ہوا وہاں سے جانے لگا۔ کیوں اتنی جاہلیت دکھا رہے ہیں آپ سب؟ ہاں، ایک معصوم لڑکی پر ظلم کر کے کیوں؟ خود کے لیے آپ سب عذاب خرید رہے ہیں، کیوں؟ دستگیر شاہ جب شاہ حویلی والوں کے ساتھ وہاں آیا تو اتنا ظلم ہوتے دیکھ وہ خاموش نہیں رہ سکا۔ وہ شدید غصے سے ان سب لوگوں کے آگے کھڑا ہوا جو غضلان سائیں اور نور حرم پر پتھر برسا رہے تھے۔ عباس شاہ اپنے نوازی کو اتنے زخمی حالت میں دیکھتے ہوئے اپنے دل میں ایک سخت قسم کے درد کو اٹھتا ہوا شدت سے محسوس کرنے لگے۔ شاہ وہ تڑپ کر آگے بڑھے، لیکن اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا تو وہ بے بسی سے وہیں کھڑے اسے وہاں سے لنگڑاتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھنے لگے۔ کیوں شاہ، کیوں تم اپنی سچائی سب کو نہیں بتاتے؟ کیوں چھپا رہی ہو؟ ان سب سے بول دو، کیوں ہمیں چپ رہنے کا کہا تھا آپ نے؟ کیوں ہمیں اتنا مجبور کر دیا چپ چاپ یہ ظلم دیکھنے کے لیے؟ کیوں؟ آج وہ آخرکار پھٹ پڑے، وہ کیسے اسے اتنی تکلیف میں دیکھ سکتے تھے؟ اس نے اسے اگر سچائی کو دفن کرنے کے لیے انہیں مجبور نہ کیا ہوتا، انہیں دھمکی نہ دی ہوتی تو وہ یہ سب ہونے نہ دیتے۔ ان کی باتوں سے بھی نہیں رکا اور اپنے نورے کو اپنی باہوں میں اٹھائے اسی طرح آگے بڑھ رہا تھا۔ اسے خاموشی سے وہاں سے جاتے ہوئے دیکھ وہ ان سب کو یاد کر کے گرے اور بری طرح سے رونے لگے۔ قاضی شاہ، میرے بچے، کیوں خود پر اتنا ظلم کر رہے ہو؟ آپ نہیں بتاؤ گے تو ہم سب کو یہ دکھا کر آپ کو انصاف دلائیں گے۔ ہم سے اور برداشت نہیں ہوتا آپ کو اس قید میں دیکھ کر۔ ہم سب گاؤں والوں کو یہ دکھانے جا رہے ہیں۔ عباس شاہ کو جب سے اس کی سچائی معلوم ہوئی تھی تو وہ روز رات کے اندھیرے میں اپنے نواسے سے ملنے آتے تھے۔ آج ان سے لوگوں کی باتیں برداشت نہیں ہوئی تو وہ یہ USB لے کر اس کے پاس پہنچے۔ یہ آپ کے پاس کیسے آیا؟ اس USB کو عباس شاہ کے ہاتھ میں دیکھ اٹھا۔ ہمیں یہ سالار بچے کی مٹھیوں میں ملا تھا جب وہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ شاہ میرے بچے، جب ہم نے یہ ویڈیو کھول کر دیکھا تو ہمیں خود سے نفرت محسوس ہونے لگا کہ ہم نے جس نواسے کو اپنے ہاتھوں سے پرورش کر کے بڑا کیا، ہم نے اسی نواسے پر شک کیا، اس پر یقین نہیں کیا۔ شاہ بچے، ہمیں معاف کر دے۔ وہ اچانک روتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن وہ تیزی سے پیچھے ہٹا۔ احترام اپنی جگہ، لیکن جو انہوں نے کیا تھا وہ انہیں اب کبھی معاف کسی بھی صورت میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیسے معاف کر سکتا ہوں آپ کو نانا صاحب؟ بتائیے کیسے آپ سب نے ایک غیر لڑکی کو ہم پر ترجیح دیا، ہم پر نہیں اس پر یقین کیا؟ وہ ضبط سے سرخ ہوتی اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہنے لگا۔
اب وہ ٹوٹ چکا تھا، ان کے آنسو بھی اسے موم نہیں کر سکتے تھے۔ تبھی اچانک سے اس نے ایک فیصلہ کیا اور آگے بڑھ کر ان کے ہاتھوں سے وہ یو ایس بی لیا اور اپنے منہ میں دبا کر اس یو ایس بی کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اسے نیچے پھینک دیا۔ یہ کیا کر دیا شاہ بچے، اب ہم آپ کی بے گناہی کیسے ثابت کریں گے؟ اب بادشاہ نیچے 2 ٹکڑوں میں تقسیم یو ایس بی کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے، نانا سائیں، ہم نے سوچ لیا ہے، ہم گناہ گار بن کر آپ سب کو سزا دیں گے۔ وہ سرخ آنکھوں سے انہیں اپنا فیصلہ سنانے لگا تو وہ اس کی بات سن کر تڑپ اٹھے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب ہم شاعری بچے کو کیسے یقین دلائیں گے؟ وہ تو آپ کے دشمن بن بیٹھا ہے، آپ سے بے وجہ نفرت کرنے لگا ہے، آپ کو مارنا چاہتا ہے۔ وہ یو ایس بی کو اٹھا کر روتے ہوئے کہنے لگے، شاعری کی نفرت اس کی سزا بنے گی۔ سپاٹ لہجے میں اب کوئی بھی نرمی نہیں تھی۔ ہماری بے گناہی کی سچائی سے ہمیشہ لاپتہ ہونا اس کی بے اعتباری کی سزا ہوگی۔ لہجے میں اب کوئی درد نہیں تھا، ہمیں اب جو سزا پنچایت دے گا نا، وہ ہم پر یقین نہ کرنے کی سزا، اس کو اپنی بے قصور رہنے کے باوجود بھی اس کی نظروں میں ایک قصوروار بن کر ہمیشہ اسے انجان رکھا دیں گے نانا سائیں۔ وہ اپنی سرخ نام آنکھ کے اوپر اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیوں کر رہے ہیں آپ اپنے اوپر اتنا بڑا ظلم؟ ہم یہ یو ایس بی ٹھیک کروانے کے لیے شہر بھیج دیں گے، ہم آپ کو ایک زانی کے نام سے پہچاننے ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ وہ تڑپ کر اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہنے لگے۔ تو اس نے ان کو جھٹکے سے خود سے دور کیا اور ان سے دور ہو کر انہیں کہنے لگا، وعدہ کریں آپ یہ یو ایس بی اور ہماری سچائی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے سینے میں دفن کر کے خاموش رہیں گے اور خاموشی سے ہم پر ظلم ہوتا ہوا دیکھیں گے، وعدہ کریں۔ وہ ان سے وعدہ لینے لگا، نہیں ہم یہ وعدہ کبھی نہیں کریں گے۔ وہ اسے سخت غصے سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے۔ تو وہ اچانک سے اپنے ہاتھوں میں بندھی زنجیروں سے اپنی گردن کو لپیٹنے لگا، اگر آپ نے وعدہ نہیں کیا ہم سے تو نانا سائیں ہم اپنی جان لے لیں گے۔ وہ جنونی انداز میں اس زنجیر کو اپنی گردن میں زور سے دبانے لگا تو وہ تڑپ کر آگے بڑھے، اس کی گردن پر سختی سے لپٹی زنجیر کو ہٹانے لگے۔ شاہ میرے بچے، ہٹائیے اسے، ہمیں کیوں مارنے پر تلے ہوئے ہیں آپ، ہٹائیے اسے۔ وہ بے بسی سے زنجیر کو ہٹا رہے تھے لیکن اس کی سخت گرفت سے وہ ہٹا نہیں سکے تو روتے ہوئے کہنے لگے، ہم اس وقت ہٹائیں گے جب آپ ہمیں زبان دیں گے، اقرار کریں گے کہ آپ ہمیں انصاف دلوانے کی کوشش نہیں کریں گے اور خاموشی سے سب کچھ دیکھیں گے جیسے پہلے آپ بدگمان ہو کر دیکھ رہے تھے۔ ہم آپ سب کو کبھی معاف نہیں کر سکتے، ہم آپ سب کو بھی وہی درد دینا چاہتے ہیں جو ہم ان 2 ہفتوں سے محسوس کر رہے ہیں۔ وہ انہیں وہی درد دینا چاہتا تھا جو اس نے ان 2 ہفتوں میں کٹا تھا، وہی آنسو ہمیشہ کے لیے انہیں دینا چاہتا تھا جو وہ اپنے دوست اور باپ کو کھونے کے بعد روز بہاتا تھا۔ وہ سب کو انجان رکھ کر اور بادشاہ کو اس کی سچائی معلوم ہونے کے باوجود بھی انجان رہنے کا کہہ کر اس کے اوپر ظلم ہوتے ہوئے خاموشی سے دیکھنے کا سزا ہمیشہ دینا چاہتا تھا۔ جیسے وہ تڑپ رہا تھا، وہ شہریار بادشاہ کو وہ ہمیشہ انجان رکھ اپنی نفرت میں تڑپانا چاہتا تھا۔ خود کو سزا دے کر ان سب کو سزا دے رہا تھا۔ حال شاہ سائیں وہ نم آنکھوں سے سامنے دیکھتے ہوئے پتہ نہیں کیسے اس مشکل گھڑی میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ تبھی اسے نور حرم کی ہلکی اور لڑکھڑاتی آواز سنائی دی تو وہ گاڑی روک کر اس کی جانب دیکھنے لگا جو سر سیٹ کی پشت سے ٹکائے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ جی شاہ سائیں کی جان۔ وہ اپنا لرزتا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے زخمی رخسار کو چھوتے ہوئے نم آواز میں بولا، سائیں ہمارے قریب آئیں۔ وہ ہکلاتی ہوئی بولی تو وہ تیزی سے اس کے قریب ہوا اور اپنی پیشانی اس کی زخمی پیشانی سے ٹچ کرتا اپنی آنکھیں موند گیا۔ ہاں نور جہاں، میر جان بولیے، کیا کہنا چاہتی ہیں، ہم سن رہے ہیں۔ اسی طرح آنکھیں موندے اسے پوچھنے لگا، سائیں ہمیں کس کرے؟ بند آنکھوں سے اپنی پیشانی کی جانب اپنا لرزتا ہاتھ مشکل سے لے جا کر وہ اس حالت میں بھی شرارت کرنے سے باز نہیں آئی اور ہلکی نکاہت زدہ آواز میں بولی، غضناک سائیں اس لمحے بھی اسے شرارت کے موڈ میں دیکھ نم آنکھوں سے مسکرایا، سائیں کی جان اب ٹھیک ہو جائے، ہم آپ جو کہیں گے ہم وہی کریں گے۔ وہ نم آنکھوں کھول کر اسے پیار سے دیکھتے ہوئے اس کی پیشانی پر جھکا تو وہ طمانینت سے مسکرا دی۔ سائیں آنکھیں موندے ہوئے اس کا نام دوبارہ پکار اٹھی۔ غضناک سائیں اپنی آنکھیں موندے اس کی پیشانی سے پیشانی ٹچ کیے بولا، اگر ہمیں کچھ ہوا تو آپ ہماری ایک تصویر کھینچیں گے اور نیوز پیپر پر یہ خبر شائع کروائیں گے کہ ایک کیوٹ سی لڑکی جاہل لوگوں کے ظلم کا شکار ہو کر مر گئی ہے۔ اور وہ نکاہت زدہ آواز میں بولی۔ غضناک سائیں اس کی بات پر تڑپ اٹھا، اسے سختی سے رخساروں سے پکڑ کر وہ اسے نم آنکھوں سے دیکھنے لگا جو بہت بری حالت میں تھی۔
نہیں میری جان، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ پیشانی کو دوبارہ اس کی پیشانی سے جوڑ کر وہ روتے ہوئے کہنے لگا۔ نور حرم نے مسکرا کر اپنی آنکھیں کھولی تو اسے روتے ہوئے دیکھ وہ تڑپی اور اپنے لرزتے اس کے چہرے پر رکھ کر اپنے اسی عرضی شریر لہجے میں اسے کہنے لگی، ہوں میرے معصوم شاہ رو رہے ہیں، میرے بیبی لو مت۔ معصوم شاہ بیبی سے اپنی آخری خواہش شیئر کر رہی تھی۔ وہ تکلیف کی وجہ سے اور اتنی دیر تک اپنی آنکھیں کھول نہیں پا رہی تھی، اس لیے وہ اپنی آنکھوں کو بند کرتی اٹک اٹک کر اسے کہتی اپنے سے مسکرانے لگی، لیکن وہ مسکرانے کے بجائے رو کر اسے ساتھی سے اپنے سینے سے لگا کر وہ چیخ چیخ کر رونے لگا۔ نور جہاں میری جان، آپ ہمت سے کام لیں گی، اس وقت آپ اپنی صحت کے لیے، اپنی زندگی کے لیے اور ہمارے لیے لڑیں گی۔ وہ اسے سینے سے لگا کر رونے لگی، رونے کی وجہ سے باری ہوتی آواز سے اسے دیکھنے لگا، پھر اس کا سر واپس آرام سے سیٹ کی پشت سے لگا کر وہ اپنی آنکھوں کو صاف کرتا تیزی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ شہریار بادشاہ آج دوسرے شہر اپنی میٹنگ کے لیے گیا تھا۔ گل رانیہ اور عینی اس بڑے سے محل نما گھر میں اس وقت اکیلے تھے۔ رات کے 12 بجے اچانک سے سبھی گھر کا لائٹس بند ہو گئی تو وہ ڈر گئی۔ میڈم میں دیکھتی ہوں۔ میڈ جو وہی تھی اسے کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ وہ عینی کو اپنے سینے سے لگا کر بولی تو وہ میڈ اس کی بات سن کر وہاں سے چلی گئی۔ ابھی 1 منٹ بھی نہیں ہوا تھا کہ باہر سے اس میڈ کی چیخیں سنائی دی تو وہ ڈر کر عینی کو اٹھا کر اندر سے باہر نکلنے لگی۔ نجمہ وہ میڈ کو آوازیں دیتی روم سے باہر نکلی تو اسے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی تو وہ ڈر کر پیچھے ہٹنے لگی۔ کون ہے؟ وہ ہکلاتی ہوئی بولی، تمہارا سابقہ شوہر جان من۔ اپنے بے حد قریب جہانگیر زیب کی آواز پر وہ لرز اٹھی اور عینی کو مضبوطی سے پکڑ کر تیزی سے روم میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کرنے لگی کہ اس نے آگے آ کر دروازہ پکڑا۔ نہ جان من، یہ غلطی مت کرنا، ورنہ جانتی ہوں میں کیا کر سکتا ہوں، کیونکہ رات بھی وہی ہے اور تم بھی جان من وہی ہو جس کے نازک سے وجود پر میری پینٹ کی بیلٹ پڑا کرتا تھا۔ اور وہ درد بڑی سسکیاں آج بھی میرے کانوں میں گونج کر رقص کرتی ہیں۔ اس وقت تم جتنا چیخو گی مجھے اتنا مزہ آئے گا۔ جہانگیر زیب نے آگے بڑھ کر عینی کو اس کے ہاتھوں سے لیا اور پیار کرنے لگا۔ تبھی اچانک لائٹ آ گئی تو وہ سامنے اپنی بیٹی کو اس کی گود میں دیکھ وہ خوفزدہ ہو گئی۔ کچھ دیر بعد عینی اپنے باپ کی گرفت میں سو چکی تھی۔ جان من، اسے پیار سے جا کر لٹا کر آؤ۔ وہ عینی کے سر پر پیار کرنے کے بعد اس کے گل رانیہ کے آگے کرتے ہوئے کہنے لگا، جو ساکت نظر سے اسے دیکھ رہی تھی اسے کھڑے دیکھ وہ غصے سے ہلکی آواز میں گڑایا، کچھ کہہ رہا ہوں میں جان من تم سے کہ اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ رہ کر اب تم بحری ہو گئی ہو۔ وہ اس کی جانب دیکھ رہی تھی، اس کی گراہٹ پر ڈری اور آگے بڑھ کر عینی کو اس سے لے کر خاموشی سے اس کی کاٹ میں لٹا کر مڑی۔ کیوں آئے ہو تم یہاں اس وقت؟ اب کہ وہ سخت نظروں سے دیکھتی غصے سے پوچھنے لگی، کیا میں نہیں آ سکتا اپنی سابقہ بیوی سے ملنے جان من؟ وہ مانی ہیزی سے اس کے بدلے نازک سراپے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، نہیں۔ وہ یہ 4 لفظی کہہ کر اسے شدید غصہ دلا گیا۔ وہ سخت غصے سے آگے بڑھا، اسے گردن سے پکڑ کر اسے دیکھنے لگا، کیوں نہیں آ سکتا؟ ہاں میں اپنی سابقہ بیوی سے ملنے، بتا مجھے۔ ہاں اب سمجھا، اب وہ تیرا شوہر تجھے مزے کراتا ہے، اسی لیے اب تو مجھے یہاں دیکھ کر نہرے کر رہی ہے۔ جب وہ اس کے نکاح میں تھی تب وہ رات کو اس سے یہی بولی بولتا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں تڑپتی ہوئی خود کو چھڑا رہی تھی، تب بھی اس نے پیچھے بڑھ پا اسے زور سے دھکا دیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اسے اپنی بیلٹ نکالتے ہوئے دیکھتی وہ سخت ڈر کر بیڈ پر پیچھے کی طرف کھسکتی ہوئی بولی، تجھے وہ راتیں یاد دلا رہا ہوں جو تو کمینی اور کسی دوسرے مرد کے ساتھ رہ کر تو اپنے اس سابقہ شوہر کو بھول رہی ہے، اسی شوہر کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ وہ بیلٹ نکال کر اوپر اٹھا کر پہلا وار اس نے اس کی کمر پر کیا تو وہ چیخ اٹھی۔ تبھی وہ آگے بڑھا اور وہ ساتھی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخوں کا گلا گھونٹنے لگا، جان من ہماری بیٹی جاگ جائے گی۔ وہ ظالم شخص اس کی سماعت میں اپنی دہشت کر دیتی آواز چھوڑ کر اپنا دوسرا ہاتھ نیچے لے جا کر دوسرا وار اس کی ٹانگوں پر کر گیا تو اس کی سخت ہتھیلی کے نیچے دبے نازک لب درد کی شدت سے پھڑپڑا اٹھے۔ آواز اس کی مضبوط ہتھیلی کے نیچے دب کر رہ گئی۔ اچھا پہلی بار اسے شہریار بادشاہ کا خیال آیا۔ وہ اسے اپنے دل میں پکارنے لگی، لیکن شاید اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب وقت اور شاید اس کی سانسیں اس کے اوپر جھکے شخص کے ہاتھوں میں تھی۔ جان من تم نے مجھ پر کسی دوسرے مرد کو برتری دے کر اچھا نہیں کیا، تم میری جان
تو میری نہیں تو اس دوسرے مرد کا بھی میں تجھے ہونے نہیں دوں گا۔ اسے مار مار کر نڈال کرنے کے بعد وہ پیچھے ہٹا اور اس کے اوپر پیٹرول چھڑک کر اپنی جیب سے ایک لائٹر نکال کر وہ لبوں پر سگریٹ دبا کر اسے آگ کا شعلہ دکھا کر وہ بیڈ سے بہت دور جا کھڑا ہوا اور کار کی جانب بڑھ کر اپنی بیٹی کو کار سے اٹھا کر وہ جلتا لائٹر بیڈ کی جانب اچھال کر اس روم سے باہر نکلا۔ اس کے باہر نکلتے ہی تھوڑی دیر بعد اندر سے گل رانیہ کی چیخیں سنائی دینے لگی، اور جب وہ اپنی 6 ماہ کی بیٹی کو لے کر اس محل نما خوبصورت گھر سے باہر نکلا تو آگ اس خوبصورت گھر کو جلانے لگا۔ وہ وہیں کھڑا نفرت سے اس کار کو جلتے ہوئے دیکھنے لگا جس میں ایک معصوم جل کر شاید اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہی تھی۔ خوبصورت صبح کا آغاز ہو گیا تھا۔ کسی کے لیے یہ صبح خوبصورت تھی تو کسی کے لیے درد سے کم نہیں ہونے والی تھی۔ وہ اسے سرپرائز دینے کے لیے اسے بنا بتائے اپنا میٹنگ ختم کرتے ہی یہاں آیا، لیکن اپنے گھر کو جلتے ہوئے دیکھ وہ تیزی سے دیوانہ وار اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ آپ اندر نہیں جا سکتے، ایک پولیس اہلکار نے اسے نہ پہچانتے ہوئے کہا۔ ڈیم اٹ، اندر میری بیوی اور بیٹی ہے۔ وہ اس اہلکار کی جانب دیکھتے ہوئے شدت سے گرایا، لیکن سر ہم پھر بھی آپ کو اندر جانے نہیں دے سکتے۔ ابھی آگ بجھا نہیں، اندر جانا حد سے حالی نہیں ہے، سارا گھر آگ کی لپیٹ میں ہے۔ ایک آفیسر آگے بڑھا، اسے کندھے سے پکڑ کر کہنے لگا۔ تمہارا کیا مطلب ہے یہ کہ اندر جانا حد سے حالی نہیں ہے؟ وہاں میری بیوی اور بیٹی بھی ہے، کیسے یہاں ہاتھ پیر دڑے کھڑا رہوں؟ وہ انہیں ہٹانے کی کوشش کرتا غصے سے چیخا، سر آپ سمجھ نہیں رہے، گھر پورا جل چکا ہے۔ آفیسر اسے سمجھا کر اب تھک چکا تھا۔ اور کیا ہاں، اگر میری بیوی اور بیٹی میر کو کچھ ہوا تو بتاؤ وہاں اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ وہ ساتھ غصے سے خود کو چھڑوا کر بولا۔ تبھی اسٹریچر پر ایک باڈی کو باہر لاتے ہوئے دیکھ وہ ساکت رہ گیا اور وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ نہیں، اس باڈی کے جھلسے ہوئے ہاتھ پر وہ بریسلٹ دیکھ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ وہ بریسلٹ ہمیشہ گل رانیہ کے ہاتھوں میں ہوتا تھا۔ یہ دیکھ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے اوپر سے چادر ہٹا کر اس نے تیزی سے اپنی آنکھیں بند کی کیونکہ اس کا پورا چہرہ جل چکا تھا۔ نہیں گل رانیہ، یہ میری گل نہیں ہو سکتی۔ وہ نیچے گرتے ہوئے اسٹریچر کو خود سے دور کرتے ہوئے دیکھا، زور زور سے چیختے ہوئے کہنے لگا۔ موت نے ان کی کہانی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ تو ابھی ملے تھے، اتنی جلدی وہ ایک دوسرے سے بچھڑیں گے گمان بھی نہیں تھا۔ یہ اس کے لیے بہت دردناک تھا۔ وہ نیچے زمین پر گرا، زور زور سے روتے ہوئے اپنا سر نیچے زمین پر مارنے لگا۔ سر غصے سے کام لے اور یہ آگ، آفیسر نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہہ کر ٹھہرا، یا کسی نے جان بوجھ کر لگائی ہے؟ یہ بات سن کر شہریار وحشا کی آنکھیں سرخ انگارہ میں بدلنے لگی۔ وہ یکدم سے سر اوپر اٹھا کر اس آفیسر کی جانب دیکھنے لگا۔ گھر میں صرف 2 لاشیں ملی ہیں، کسی بچی کی نہیں۔ وہ آفیسر اس سے پہلے کہ آگے کچھ کہتا اس نے ہاتھ اٹھا کر ضبط سے سرخ ہوتی آنکھوں کو اس آفیسر پر جما کر اسے آگے کچھ کہنے سے روکا کہ جس بزدل کا کام ہے وہ اب اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہے، کیونکہ میں بہت جلد اس کی سانسیں چھین لوں گا۔ لہجے میں وحشت ٹپک رہا تھا اور آنکھوں میں سے انسان کے لیے بے پناہ نفرت جس نے اس کی زندگی اس کے گھر کو خاک میں ملا دیا تھا۔ اب وہ اس انسان کو بالکل بھی نہیں چھوڑنے، اسے تباہ کرنے کا عہد کرتا اٹھا جس نے اسے تباہ کر دیا، اور اس جانب بڑھنے لگا جہاں اس کی زندگی، اس کی محرم زندگی ہار کر ایک اسٹریچر پر پڑی تھی۔ کتنے لوگ تھے وہ؟ اس وقت وہ ہاسپٹل میں اپنے سیکورٹی گارڈ کے پاس تھا جسے اس انسان نے چاقو سے وار کر کے بری طرح زخمی کر لیا تھا۔ ایک گارڈ تو موقع پر ہی ہلاک ہو گیا تھا۔ اس گارڈ کی قسمت اچھی تھی اور اس قاتل کی بری، جو وہ آج زندہ تھا، سر وہ ایک ہی تھا۔ وہ گارڈ نکاح سے بولا۔